حضرت جبریل امین نے کہا رسول اللہ یہاں نماز پڑھی ہے 2 رکعت نفل. سرکار فرماتے ہیں میں اترا، میں نے نفل پڑھی. نفل کے بعد میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ مولوی صاحب کو موقع مل گیا، دیکھو نبی کو پتہ ہوتا تو نبی کیوں پوچھتے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ماشاء اللہ بھائی بڑی اچھی حکمت ہے تیری یار. اور اگر میں تجھے اللہ کی یہ بات بتا دوں، قرآن کریم 16 سپارہ سورہ طه پہلا رکوع پڑھ لو، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا، اللہ فرماتا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا کہو گے کہ اللہ کو نظر نہیں آ رہا؟ معاذ اللہ کو نہیں دکھا؟ او بھائی تھک گئے تو سلام پڑھ لیں. سبحان اللہ. ہاں بھائی تم بھی بڑے اسٹائل مار رہے ہو. بھائی زور سے بولو اونچی آواز سے سبحان اللہ. کیا رب کو نہیں پتا مصطفیٰ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جی اللہ کو بالکل پتا ہے. تو میں نے کہا پھر سوال ہے جب اللہ کو پتا ہے تو اللہ پوچھ کیوں رہا ہے؟ پھر رب کیوں پوچھ رہا ہے بھائی؟ کہنے جی اللہ کے پوچھنے میں حکمت ہوتی ہے. میں نے کہا یہی تو میرے نبی کے پوچھنے میں حکمت ہے. بے علم کہہ دیا بلا وجہ کا، حکمت کہنے میں کیا موت آتی ہے؟ فرمایا جبریل سے جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا آقا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی مہربانی، موسیٰ کی قبر کے بعد نماز پڑھی. قیامت تک سنیوں کو عقیدہ مل گیا سخی کی قبر کے پاس جا کے نماز پڑھنا غلط نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے. ولیوں کی قبروں کے بعد نماز پڑھنا کس کا طریقہ ہے؟ میرا آقا کا. معراج کی رات پڑھی ہے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس، ہمیں عقیدہ مل گیا کہ مزاروں پہ جا کر ولیوں کی دربار کی قبر کے پاس، لیکن چہرہ کہاں ہوگا؟ ولی کی طرف نہیں ورنہ وہ حرام ہو جائے گی. چہرہ کعبے کی طرف، قبر کے بعد برابر کھڑے ہو جاؤ بھلے، چہرہ منہ کرو کعبے کی طرف، نفل پڑھو. یہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ. فرمایا میں آگے چلا. جبریل نے کہا اتریے دوبارہ سواری سے. میں اترا. فرمایا 2 نفل پڑھیے. میں نے 2 نفل پڑھی. جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جہاں آپ کی ہجرت ہوگی، آپ کا روزہ بنے گا، یعنی یہ مدینہ منورہ ہے. میں نے وہاں نفل پڑھی. بیٹا آگے گیا. جبریل نے کہا آقا دوبارہ اتریے. میں اترا اور اترنے کے بعد جو ہے فرمایا 2 نفل پڑھی. میں نے نفل پڑھی. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ ہے، بیت اللحم. میں نفل پڑھی وہاں پر. سواری پہ بیٹھ کے آگے گیا. جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے میرے نبی نے کیا فرمایا کہ میں نے کیا دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ سب کو پتا ہے. میرے نبی سواری پہ سوار ہے، موسیٰ قبر میں ہے، اوپر والے کو خبر ہے کہ اندر والا کیا کر رہا ہے. یہ شان ہے میرے آقا کی. میں اس طرف نہیں جاتا ورنہ بات بہت دور چلی جائے گی. دیکھا سواری پر بیٹھے آگے گئے. 3 ہستی کھڑی ہے، چہرے نورانی ہے، لمبے لمبے قد ہے، وائٹ سوٹ ہے. ایک نے کہا السلام علیکہ یا اولو، دوسرے نے کہا السلام علیکہ یا آخرو، تیسرے نے کہا السلام علیکہ یا حاشرو. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا آقا جواب دو. میں نے جواب دیا سلام کا. جبریل بتا تو صحیح یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا آقا یہ ایک حضرت موسیٰ ہے، ایک حضرت عیسیٰ ہے، ایک حضرت ابراہیم ہے. جمعے کے بعد یا محفل کے بعد کھڑے ہو کر سلام کیوں پڑھتے ہو؟ یہ تو قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے. میں نے کہا مصطفیٰ کے نام پر کھڑے ہو کر سلام پڑھنا نبیوں کا طریقہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں کھڑے، عیسیٰ علیہ السلام کھڑے، ابراہیم علیہ السلام کھڑے. السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا حاشرو، السلام علیکہ یا آخرو. میرے نبی نے سلام کا جواب دیا. موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے، راستے میں آئے تو وہاں کھڑے ہوئے. میں وہاں سے نکلا، مسجد اقصیٰ پہنچا، میری سواری کو باندھ دیا گیا. اندر داخل ہوا، نبیوں پہ نظر کی، سب سے پہلی صف کے اندر موسیٰ علیہ السلام کھڑے. سمجھ میں نہیں آئی تمہیں؟ سبحان اللہ. قبر میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو. تھوڑی آگے گئے وہ سامنے کھڑے، تھوڑی آگے گئے مسجد اقصیٰ میں پہلی صف میں کھڑے. فرماتے سارا سفر کر کے چھڑے آسمان پہ پہنچا، مجھ سے پہلے موسیٰ وہاں بھی کھڑے ہوئے ہیں. یار موسیٰ علیہ السلام کبھی قبر میں، کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی وہاں. یہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ جو معراج کی رات تیرے میرے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. میں نے کہا جس نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے ایک وقت میں سب جگہ نظر آ سکتے ہیں تو میرے مصطفیٰ بھی ایک وقت میں ساری کائنات میں نظر آ سکتے ہیں. وہ ہاتھ اٹھا کے بولو نا سبحان اللہ اونچی آواز. مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی سرکار نے.
نماز پڑھا کر مبارکباد دے کر اوپر چلے. یہ تھا بشری جہان، بشری لباس. اب جب سفر شروع ہوا نوریوں کا، بشری لباس اتارا، نوری لباس پہنا، چلے جی. آسمان پہ دروازہ کھلواتے گئے، چلتے گئے، چلتے کرتے 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 کہاں پہنچے؟ 7ویں آسمان پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، فرمایا السلام علیکم یا سید المرسلین. وعلیکم السلام. میرے آقا نے جواب دیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا جب واپسی جاؤ نا زمین پر، آپ کی امت کو میرا سلام دے دینا. نبیوں کا سلام آیا ہے، تو نے بہت ڈھیلی سبحان اللہ بولی ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے میرا سلام اپنی امت کو دے دینا، اور اپنی امت کو کہنا کہ چلتے پھرتے جنت میں درخت لگاتے رہا کرو. چلتے پھرتے حضور فرماتے کہ چلتے پھرتے جنت میں، جنت تو آسمانوں کے اوپر ہے، چلتے پھرتے درخت کیسے لگائیں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا جا کر کہہ دینا جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے نا، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، کھڑا ہو، بیٹھا ہو، جس کو کہا کرو سبحان اللہ کہتے رہا کرو کہ آپ کا امتی جب سبحان اللہ کہے گا اس کے نام کا درخت اللہ جنت میں لگاتا رہے گا. اور معراج ہے، کسی بھی موضوع پر سبحان اللہ بولو نہ بولو، لیکن معراج پہ لازمی بولا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کا آغاز ہی فرمایا سبحان الذی. اللہ نے اس کا آغاز ہی معراج سے فرمایا ہے، تو کسی موضوع پر بول نہ بول، معراج پر تو بولنا پڑے گا. میں نے آواز نہیں آ رہی، تگڑا ہو کے بول، تگڑا ہو کے بول. سفر شروع ہوا میرے مصطفیٰ کا.